بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اوازون کوئی موقع ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کے دماغ پر قبضہ جمایا اور اسے امرتسر کی طرف جانے پر مجبور کیا۔ اسٹیشن کے باہر ایک پرانی سی ٹیکسی کھڑی ہوئی تھی، دوسری تمام گاڑیاں جا چکی تھیں۔ وہ اس ٹیکسی میں بیٹھ کر جانے لگا۔ ٹیکسی بالکل کھٹارا تھی، چلتے چلتے ڈگمگاتی اور رک جاتی تھی۔ پھر اسے سٹارٹ کیا جاتا تب وہ آگے بڑھتی تھی۔ اوازون جھنجھلا گیا۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور کے اندر بھی پہنچا ہوا تھا اور اس کی مجبوریوں کو سمجھ رہا تھا۔ بہرحال وہ ٹیکسی کسی طرح رینگتے 2 گھنٹے بعد امرتسر پہنچی تو پتہ چلا کہ ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی ہے، لیکن بالکل خالی ہو چکی ہے، مسافر جا چکے ہیں۔ وہ جھنجھلا کر اپنی ماں سے بولا، ماما میں ہندوستان جاؤں گا، انوشے تک ضرور پہنچوں گا۔ پھر انا میریا بھی ہندوستان میں ہے، ولاڈیمیر بھی اس کی طرف جا رہا تھا۔ ہم بھی اپنے تلسمی آلے کے ذریعے معلوم کر لیں گے کہ انا میریا اب کہاں ہے۔ ارناکوف نے کہا، ہاں وہ خود کو عدنان کی ماں کہتی ہے، ہم اس کے ذریعے کسی طرح عدنان تک پہنچ سکیں گے۔ ہمیں عدنان کی اس ماں کو کسی طرح نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اوازون نے کہا، میری بہن تاشا کے لیے عدنان بہت ضروری ہے، اس طرح نوشے میرے لیے لازمی ہو گئی ہے، لہٰذا میرا دہلی جانا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ نہیں بیٹے، میرا دل نہیں مانتا کہ تم ادھر جاؤ، ہمیں جو کرنا ہے وہ ہم ٹیلی پیتھی کے ذریعے اور اپنے پراسرار علوم کے ذریعے کرتے رہیں گے۔ ماما، ہم ایک طویل عرصے سے اپنے علاقاروں کو استعمال کرتے رہے ہیں، ان کے ذریعے عدنان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ ناکام ہوتے رہے۔ ہمارا شکار دنیا کے ایک سرے پر ہو اور ہم دوسرے سرے پر رہ کر گرفت میں لینا چاہیں تو یہ ناممکن نہیں ہے۔ ہمیں خود اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے ہوں گے، وہاں موجود رہ کر جدوجہد کرنی ہوگی، تب انوشے بھی میرے ہاتھ آئے گی اور ہم انا میریا کو بھی گرفت میں لے سکیں گے، اسے اپنی معمولہ اور تابعدار بنا سکیں گے۔ یہ معلوم کریں گے کہ ہم ایک ماں کو اپنی علاقار بنا کر کس طرح عدنان کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اوازون انوشے تک پہنچنے اور اسے حاصل کرنے کے لیے بہت بے چین ہو رہا تھا اور اپنی ماں کو قائل کر رہا تھا کہ وہ اسے ہندوستان جانے دے۔ ایسے ہی وقت تاشا کی چیخ سنائی دی۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے اس کے کمرے میں پہنچے۔ وہ اپنے کمرے کے ایک گوشے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی اور تھر تھر کانپ رہی تھی۔ تاشا کو جب یہ معلوم ہوا تھا کہ عدنان بابا صاحب کے دائرے میں پہنچ گیا ہے اور ان سب کی گرفت سے نکل چکا ہے، آئندہ وہ کبھی اپنے پورے سرا علوم اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے، تب سے وہ ایک بہت ہی خطرناک عمل شروع کر چکی تھی۔ اس کی ماں ارناکوف نے منع کیا تھا کہ اسے اپنی عمر کے مطابق پورے سرار علوم کو سیکھنا چاہیے، اپنی عمر سے بڑا خطرناک عمل نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ عدنان کو حاصل کرنے کے سلسلے میں باولی ہو رہی تھی۔ کالے جادو میں یوں تو خرابیاں ہی خرابیاں ہیں، لیکن جادو کرنے والوں کے لیے سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اگر منتر غلط ہو جائے، کوئی کالا منتر الٹا ہو جائے تو اس کا اثر الٹا خود جادو کرنے والے پر پڑتا ہے، اس کا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے، پھر وہ نارمل رہ کر شعوری طور پر سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتا۔ ارناکوف نے کمرے میں آتے ہی بیٹی کو ایک گوشے میں دیکھا۔ وہ سکڑی سمٹی بیٹھی تھی، بری طرح خوفزدہ تھی، اس کا سارا بدن لرز رہا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی آ کر بیٹی سے لپٹ گئی، اسے سینے سے لگا کر تھپکنے لگی، پوچھنے لگی، کیا بات ہے، جلدی سے بتاؤ کیا بات ہے۔ اوازون چلتا ہوا وہاں آیا جہاں تاشا آتش دان کے سامنے بیٹھی ہوئی ایک خطرناک منتر پڑھنے میں مصروف رہی تھی۔ وہاں اس نے ایک بڑے سے تھال میں عدنان کے نام کا پتلا بنا کر کھڑا کیا تھا۔ اب وہاں کوئی پتلا نہیں تھا۔ اوازون نے سر گھما کر اپنی ماں کو مخاطب کیا، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، تاشا نے جو پتلا بنایا تھا وہ لیسدار گاڑے مادے کی طرح پگھل گیا ہے۔ ارناکوف نے سہم کر پوچھا، کیا کہہ رہے ہو بیٹے، اس کا مطلب جانتے ہو؟ میری بیٹی کا کالا عمل اور کالے منتر ناکام رہے ہیں، اس لیے اس کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ اس کا خوف دور کرنے اور دلی سکون کے لیے فوراً منتر پڑھو، میں اسے سنبھال رہی ہوں۔ وہ بیٹی کو سینے سے لگائے تھپک رہی تھی، اس کی پشت کو سہلا رہی تھی، سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی، اسے تسلیاں دے رہی تھی اور یہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کا بدن جل رہا ہے، گرم ہو رہا ہے اور حرارت بڑھتی جا رہی ہے، وہ تیز بخار میں مبتلا ہو رہی ہے۔ اوازون بھی بہن کے پاس آ گیا تھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ایک خاص منتر پڑھ رہا تھا۔ ارناکوف نے پریشان ہو کر کہا، بیٹے، وہ روحانی علوم رکھنے والے میری بیٹی کے خلاف عمل کر رہے ہیں، انہوں نے میری بیٹی کی کالے جادو کا توڑ کیا ہے، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی، میں بھی عمل کر رہی ہوں، تم بھی عمل کرتے رہو۔ وہ دونوں ہی تاشا کی حفاظت کے لیے منتر پڑھنے لگے۔ ایسے وقت ولاڈیمیر کے دماغ میں الپا کی کہی ہوئی باتیں یاد آ رہی تھیں کہ اب کالے جادو کا خاتمہ ہوگا، ایک ایک کو ختم کیا جائے گا۔ تانترک مہاراج اور چنڈال جوگیا کے بعد ولاڈیمیر مارا گیا تھا اور یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ اب ارناکوف اور اوازون کی باری آئے گی، لیکن اس سے پہلے ہی تاشا کی باری آ گئی تھی۔ وہ دونوں اسے بچانے کے لیے تھڑ توڑ کوششیں کر رہے تھے، منتر بھی پڑھ رہے تھے، طرح طرح کے عمل بھی کر رہے تھے، ڈاکٹر کو بلا کر علاج بھی کرا رہے تھے۔ علاج کے بعد کچھ افاقہ ہوا تھا، بخار کچھ کم ہو گیا تھا، لیکن وہ بے سدھ پڑی ہوئی تھی، نہ بولتی تھی نہ سنتی تھی، اس کی آنکھیں بند رہتی تھی، بالکل ساکت دکھائی دیتی تھی، جیسے زندگی ہار چکی ہو، لیکن ایسے کوئی بات نہیں تھی، اس کی سانسیں ابھی چل رہی تھیں۔
عدنان بابا صاحب کے دائرے میں پہنچ گیا تھا۔ ایک عرصے بعد اسے آرام اور سکون مل رہا تھا اور ہم بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ بہت زیادہ ذہنی پریشانی نہیں تھی، ہم دوسرے معاملات کی طرف دھیان دے سکتے تھے۔ اب دوسرا اہم مسئلہ بھارت کے ان مسلمانوں کا تھا جنہیں دھوکے سے ٹریپ کیا جا رہا تھا۔ انہیں زخمی کر کے یا بیمار بنا کے یا بے ہوش کر کے ایسے اسپتالوں میں پہنچایا جا رہا تھا جہاں بڑی رازداری سے ان کا آپریشن کیا جاتا تھا۔ ان کے گردے نکال لی جاتے تھے، آنکھیں بھی نکال لی جاتی تھیں، اور اگر کسی دل کے مریض کو فوری ضرورت ہو تو ان معصوم اور بے گناہ مسلمانوں کے دل بھی ان کے سینے سے نکال کر ہندو ضرورت مندوں کے سینے میں پہنچا دیے جاتے تھے۔ بھارت میں اگر شیو سینا اور چند ہندو ایسا کر رہے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری ہندو قوم متعصب اور شرپسند ہے۔ دنیا کی ہر قوم میں اگر انسان ہوتے ہیں تو شیطان بھی ہوتے ہیں۔ میں صرف ان شیطانوں کی بات کر رہا ہوں جو ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد کم سے کم کرنے کے لیے ایسا گھناؤنا دھندا کر رہے تھے۔ حالا بی بی فرمان، ٹونی جے اور ہمارے چند ایسے ٹیلی پیتھی جاننے والے ایسے متعصب شرپسندوں کا محاسبہ کر رہے تھے، ان کے دماغوں میں جا کر معلومات حاصل کر رہے تھے۔ یہ ہمیں معلوم ہو چکا تھا کہ پورے ہندوستان میں کتنے اسپتال ایسے ہیں جنہیں چند متعصب ہندوؤں نے اور یہودیوں نے خرید رکھا تھا اور انہیں صرف اس مقصد کے لیے استعمال کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو ہلاک کیا جائے، ان کے جسمانی اہم اعضاء ضرورت مند ہندوؤں کے اندر منتقل کیے جائیں اور اس طرح مسلمانوں کی تعداد میں کمی کی جائے۔ اب تک ایسے صرف 3 افراد ہمارے علم میں آئے تھے جو ایسے گھناؤنے فعل میں مبتلا تھے۔ اس میں ایک نریندر بھاسکر، دوسرا جمنا پرساد اور تیسرا ایک یہودی کیمرون تھا۔ میں نے پچھلی بار عارضی طور پر ایک ڈرامہ پلے کیا تھا جس کے ذریعے ان تینوں کو یہ تاثر دینا چاہا تھا کہ اگر وہ مسلمانوں کو ہلاک کریں گے، ان کے اعضاء ہندو ضرورت مندوں کے اندر منتقل کریں گے تو وہ ہندو مسلمان ہونے لگیں گے یا مسلمانوں کی طرح سوچنے لگیں گے۔ نریندر بھاسکر اور جمنا پرساد یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ اگر مسلمانوں کے اعضاء ہندوؤں کے اندر منتقل کیے جائیں گے تو وہ مسجدوں کو دیکھنا پسند کریں گے، مندروں سے منہ پھیر لیا کریں گے۔ ایسی بات ناقابل یقین تھی، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا اور وہ ایسی باتیں ماننے کو تیار نہیں تھے۔ میں نے اپنی بات منوانے کے لیے اپنے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ان ہندوؤں کے اندر پہنچایا تھا جن کے اندر مسلمانوں کے اعضاء ٹرانسفر کیے گئے تھے۔ جب ان لوگوں سے پوچھ گچھ کی گئی تو ایسے بیانات دینے لگے جیسے واقعی وہ دین اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہوں، بے اختیار کلمہ پڑھنے لگتے ہوں یا اذان کی آواز سن کر متاثر ہو رہے ہوں اور مسلمان لڑکیوں سے شادی کرنے کے لیے اپنا دھرم بدلنے پر آمادہ ہو جاتے ہوں۔ ایسے تمام ہندوؤں کے بیانات سے یہی تاثرات ملنے لگے۔ اس طرح نریندر بھاسکر اور جمنا پرساد پریشان ہو گئے۔ کیمرون اس سلسلے میں انہیں بھاری امداد دیا کرتا تھا۔ انہوں نے یہ بات کیمرون کو بتائی۔ ایسے وقت ٹونی جے نے کیمرون کے خیالات پڑھے۔ میں بھی اس وقت اس کیس دماغ میں تھا۔ وہاں میرے اور ٹونی جے کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے نتیجے میں کیمرون کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ان کے اندر ٹیلی پیتھی جاننے والے آتے ہیں۔ پھر ان کی سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی کہ جن ہندوؤں نے یہ بیانات دیے تھے وہ خود کو مسلمان سمجھنے لگے ہیں، تو دراصل یہ ان کا اپنا بیان نہیں تھا بلکہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے ان کے اندر گھس کر یہ بیان دلوایا تھا۔ اس طرح میری یہ تدبیر ناکام رہی تھی۔ میں انہیں جس طرح قائل کرنا چاہتا تھا اس طرح قائل کرنے میں ناکام رہا تھا۔ اب نریندر بھاسکر، جمنا پرساد اور کیمرون محتاط ہو گئے تھے اور طرح طرح کی تدبیریں سوچ رہے تھے، ایسے انتظامات کر رہے تھے کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے ان کے کاموں میں رکاوٹیں پیدا نہ کریں۔ انہوں نے خفیہ اجلاس منعقد کیا تھا اور وہاں ان تمام اسپتالوں کے ڈاکٹروں کو، ان نرسوں کو بلایا تھا جو بڑی رازداری سے اس کام میں شریک رہا کرتے تھے۔ ایک ڈاکٹر نے ان تینوں سے پوچھا، آپ لوگوں کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ آئندہ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے آپ کے یا ہمارے دماغوں میں آ رہے ہیں یا نہیں؟ نریندر بھاسکر نے کہا، بے شک یہ معلوم کرنا ذرا مشکل ہے۔ وہ چپکے سے آتے ہیں اور ہمیں اپنے خیالات اور مرضی کے مطابق ڈالتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ اس کے حل کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ جب ہم یہ محسوس کریں کہ ہمارے خیالات مسلمانوں کے حق میں ہو گئے ہیں تو فوراً یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا گھسا ہوا ہے اور وہ ہمیں ایسا سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ دوسرے ڈاکٹروں نے پوچھا، ایسے وقت آپ کیا کر سکیں گے؟ کیا آپ ہمیں اطلاع دے سکیں گے کہ آئندہ ہمارے لیے خطرہ ہے اور وہ ہمارے مشن کو ناکام کر رہے ہیں؟ جمنا پرساد نے کہا، ہم فوراً ہی اپنے کسی ساتھی کو اشارتاً بتا دیں گے کہ کوئی ہمارے اندر موجود ہے اور ہمیں اپنے منصوبے کے خلاف سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ آپ بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ جب کوئی ہمارے دماغ میں گھسا ہوا ہوگا تو اس وقت ہم کسی کو اشارے سے بھی کچھ نہیں بتا سکیں گے، ہم اس کے زیر اثر رہیں گے۔ وہ جو چاہے گا ہم ویسا ہی ہم کرتے چلے جائیں گے، کسی کو خطرے سے آگاہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر تو اس کی ایک اور صورت یہی ہے کہ جب ہم سے کوئی غلط کام ہو جائے، ہمارا منصوبہ ناکام ہو جائے، ہم کسی مسلمان کو ہلاک نہ کر سکیں، تو اس وقت سمجھ لیں کہ ہمارے اندر ٹیلی پیتھی جاننے والے آ رہے ہیں اور ہم سے ایسی حرکتیں کروا رہے ہیں۔ ایسے وقت مجبوراً ہم سب اپنا کام روک دیں گے، نہ کسی مسلمان کو ٹریپ کریں گے، نہ ہلاک کریں گے۔
महीने 2 महीने या 6 महीनों तक अगर हम ऐसा कुछ ना करें तो वो टेलीपैथी जानने वाले हमारे अंदर आते आते थक जाएंगे, ये समझ लेंगे कि अब ऐसा कोई धंधा नहीं हो रहा, लिहाजा वो मुतमिन होकर चले जाएंगे। हम फिर किसी भी वक्त अपना ये कारोबार दोबारा शुरू कर देंगे। इनकी समझ में यही बात आ रही थी कि फिलहाल इस धंधे को रोक दिया जाए, किसी मुसलमान के साथ दुश्मनी ना की जाए। एक डॉक्टर ने कहा, मेरे अस्पताल में एक ऐसा हिंदू मरीज है जिसके दोनों गुर्दा नकारा हो गए हैं, अगर एक आध दिन में उसे नए गुर्दे ना दिए गए तो वो मर जाएगा। जमुना प्रसाद ने कहा, मर जाने दो, अब एक हिंदू की मौत तो हमें बर्दाश्त करनी ही होगी। इसकी जान बचाने के लिए हम टेलीपैथी जानने वालों को दुश्मनी करने पर मजबूर नहीं करेंगे। उस डॉक्टर ने कहा, मिस्टर जमुना प्रसाद, आप ये भूल रहे हैं कि मैं जिस मरीज का जिक्र कर रहा हूँ वो आपकी शिवसेना पार्टी का बहुत ही बड़ा लीडर है। उसे मुंबई से यहाँ लाया गया है और उसे ये यकीन दिलाया गया है कि उसके गुर्दे जल्द ही तब्दील कर दिए जाएंगे। नरेंद्र भास्कर ने जमुना प्रसाद से कहा, ये तो हम भूल ही गए थे, अमरनाथ जी का ऑपरेशन बहुत जरूरी है, वो हमारे बहुत बड़े लीडर हैं, हमने ही उन्हें यहाँ बुलाया है। कैमरून ने कहा, मिस्टर अमरनाथ से मेरे भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो हमारी यहूदी तंजीम को बड़ी बड़ी सहूलतें देते रहते हैं, मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन किया जाए। जमुना प्रसाद ने परेशान होकर डॉक्टरों से पूछा, क्या किसी तरह राजदारी से ये काम नहीं हो सकेगा? वो सब अपने अपने तौर पर सोचने लगे। एक ने कहा, मुश्किल तो ये है कि हमें इनके आने की खबर नहीं होती, हम ये समझ नहीं पाते कि वो कब हमारे अंदर आकर हमारे ख्यालात पढ़ते रहते हैं। नरेंद्र भास्कर ने कहा, इस वक्त भी हम यकीन से नहीं कह सकते कि वो हमारे दरमियान मौजूद हैं या नहीं। एक डॉक्टर ने कागज पर कुछ लिखकर इनकी तरफ बढ़ाया। इन तीनों ने इस तहरीर को पढ़ा। डॉक्टर ने लिखा था, अगर हम तहरीर के जरिए बातें करें और जुबान से कुछ न बोलें तो क्या वो टेलीपैथी जानने वाले फिर भी हमारे मकासद को समझ लेंगे? कैमरून ने कहा, हम जो कुछ सोचते हैं वही बोलते हैं या लिखते हैं। जैसे ही कोई सोच हमारे दिमाग में उभरती है तो ख्यालखानी करने वाले फौरन ही उसे पढ़ लेते हैं, इनसे कोई बात छुप नहीं सकती। जमुना प्रसाद ने कहा, फिलहाल हम ये फर्ज कर लेते हैं कि हमारे दरमियान अभी कोई टेलीपैथी जानने वाला नहीं है और कोई हमारे इरादों को नहीं समझ रहा। हम अपने लीडर के लिए खतरा मोल लेंगे, जल्द से जल्द इसके गुर्दे तब्दील करेंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। डॉक्टर ने कहा, मैं आपके इस फैसले से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि मिस्टर अमरनाथ के गुर्दे बिल्कुल ही नकारा हो चुके हैं, उन्हें फौरी तौर पर तब्दील करना होगा। अगर ऐसा न किया गया तो इनकी मौत वाक़ हो सकती है और टेलीपैथी जानने वाले भी अगर दुश्मनी करेंगे और इन्हें मार डालना चाहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर टेलीपैथी जानने वाले मौजूद ना रहे तो फिर हमारे इस लीडर की जिंदगी बच जाएगी, फिर वो सेहतमंद जिंदगी गुजारने लगेंगे। वो सब इस खुफिया मीटिंग में फैसला करने लगे कि दूसरे दिन सुबह 9 बजे अपने इस लीडर को ऑपरेशन थिएटर पहुंचाएंगे और इसके अंदर नए गुर्दे मुंतकिल करेंगे। मैंने मालूम किया कि वो किसके गुर्दे निकालकर इस लीडर के अंदर मुंतकिल करने वाले हैं। पता चला कि शिवाजी अस्पताल में आज एक नौजवान को दाखिल किया गया है और उसे ये बताया गया है कि उसका एक गुर्दा निकालकर दूसरे जरूरतमंद मरीज को दिया जाएगा और वो मुसलमान नौजवान इस बात पर राजी है। अगर वो राजी खुशी ऐसा कर रहा तो ये कोई हैरानी की बात नहीं थी। बहुत से नौजवान अपने खून का अतिया देते हैं और कुछ अपने गुर्दों का अतिया भी दे देते हैं। ये तय कर लेते हैं कि वो सिर्फ एक गुर्दे के सहारे सारी जिंदगी गुजार लेंगे। उसका ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ने मेरी मर्जी के मुताबिक फोन के जरिए एक नर्स से रब्ता किया तो मैं नर्स के अंदर पहुंच गया। फिर इस नर्स ने मेरी मर्जी के मुताबिक इस नौजवान के पास आकर बातें की तो मैं इस नौजवान के ख्यालात पढ़ने लगा। इसका नाम हयात मोहम्मद था। 30 बरस का जवान था, एक छोटा सा कारोबार कर रहा था और बड़े आराम से जिंदगी गुजार रहा था। उसे एक हिंदू लड़की मीनाक्षी से मोहब्बत हो गई थी, वो भी उसे दिलो जान से चाहती थी। पहले इनके दरमियान निगाहों का तबादला हुआ, फिर वो चोरी छुपे मिलने लगे। कभी किसी सिनेमा हॉल में, कभी किसी गार्डन में मिलते रहे। जैसे जैसे मुलाकातें होती गईं वैसे वैसे यकजान दो कालिब होने की ख्वाहिश भी शिद्दत इख्तियार करती चली गई। वो एक दूसरे का हाथ थाम लेते थे और बेकरारी से पूछते थे, आखिर हम कब तक एक दूसरे से दूर रहेंगे। मीनाक्षी एक बहुत बड़े घराने की लड़की थी। ये जानती थी कि इसके घर वाले कभी किसी मुसलमान से उसकी शादी करने नहीं देंगे। इसके बुजुर्ग अपने ही हिंदुओं में जात पात का फर्क रखते थे और वो अपनी बेटी मीनाक्षी के लिए किसी ऊंचे हिंदू दामाद को कबूल कर सकते थे। इसके नीचे वो सोचना भी नहीं चाहते थे। मोहब्बत एक खुशबू है जो छुपाए नहीं छुपती, ये बात जाहिर होने लगी। कुछ लोगों ने उन्हें इधर उधर मिलते हुए देख लिया। इनकी टेलीफोन कॉलें भी पकड़ी गई। इस तरह इनका मुहासबा शुरू हो गया। हिंदू तैश में आ गए कि एक मुसलमान इनकी भोली भाली लड़की को फांस रहा है। मीनाक्षी ने साफ साफ कह दिया कि मैं खुद हयात मोहम्मद की तरफ माइल हो रही हूँ, इसने मुझे नहीं फांसा है, ये मेरे दिल का मामला है। इस बात पर मीनाक्षी की बड़ी पिटाई हुई थी। माँ बाप ने और जवान भाइयों ने उसे कमरे में बंद कर दिया था। घर से बाहर निकलने की ममानियत थी। वो दरवाजा पीट कर चीख चीख कर कहती थी, मुझे कब तक बंद रखोगे, मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, हयात मोहम्मद के साथ इस देश से चली जाऊंगी, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मीनाक्षी के भाइयों ने गुंडों को किराए पर हासिल किया था और उन्हें हयात मोहम्मद के पीछे लगा दिया था।
وہ بزدل اور کمزور نہیں تھا، تنہا 2-4 سے مقابلہ کر سکتا تھا۔ پھر اس کے ایسے جیتدار ساتھی بھی تھے جو ایسے وقت اس کے کام آ سکتے تھے، اس لیے دونوں طرف سے بڑا جوڑ توڑ رہا۔ ان کے جھگڑے فساد بتا رہے تھے کہ فساد بڑھتا رہے گا تو نوبت ہندو مسلم فسادات تک پہنچ جائے گی۔ یہ معاملہ شیو سینا والوں تک پہنچا۔ انہوں نے سر جوڑ کر سوچا کہ اس علاقے میں فساد نہیں ہونے چاہیے، اس مسلمان کو اس طرح غائب کیا جائے کہ اس کی لاش بھی کسی کو نہ ملے اور یہ الزام بھی نہ آئے کہ شرپسند ہندوؤں نے اسے مار ڈالا ہے۔ ایسے وقت نریندر بھاسکر اور جمنا پرساد نے اپنی پارٹی کے لیڈر امرناتھ کو دہلی بلایا تھا۔ اسے یقین دلایا تھا کہ 2-4 روز میں ہی اس کے گردے تبدیل کر دیے جائیں گے۔ نریندر بھاسکر نے میناکشی کے باپ اور بھائیوں کو بلایا، پھر انہیں سمجھایا کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا، ہم ٹیڑھی انگلی سے نکالنا چاہتے ہیں، لیکن اس طرح کہ ہم پر کوئی بات نہ آئے اور بات بھی بن جائے۔ میناکشی کے باپ نے کہا، آپ ہمارے بڑے ہیں، جو حکم دیں گے ہم وہی کریں گے۔ ہم آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ حیات محمد سے دوستی کر لیں، اسے یقین دلائیں کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کریں گے۔ اس کے باپ اور بھائیوں نے پریشان ہو کر پوچھا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ہم کتنی اونچی ذات کے ہندو ہیں، کیا ہم اپنی بیٹی کو کسی مسلم گھرانے میں جانے دیں؟ آپ پہلے میری پوری بات سن لیں۔ حیات محمد کے سامنے ایک شرط رکھی جائے گی اور وہ یہ کہ ہمارے بہت بڑے لیڈر امرناتھ جی کے گردے نکارہ ہو گئے ہیں۔ اگر حیات محمد اپنا ایک گردہ عطیے کے طور پر دے گا تو آپ اسے داماد بنا کر قبول کر لیں گے۔ میناکشی کے بڑے بھائی نے کہا، بھاسکر جی وہ تو جوان ہے، صحت مند ہے، وہ تو فوراً اپنا گردہ دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے۔ جب وہ ایک گردے کا عطیہ دینے جائے گا تو اس کے دونوں گردے نکال لیے جائیں گے، وہ اسپتال سے زندہ واپس نہیں آئے گا۔ یہ بات ان کے دل کو لگی، وہ سب خوش ہو گئے۔ انہوں نے نریندر بھاسکر کے مشورے کے مطابق حیات محمد کو بلا کر گلے لگایا، پھر اس کے سامنے یہ شرط پیش کی۔ وہ خوش ہو کر بولا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر آپ میناکشی کے لیے میری جان مانگیں گے تو میں جان بھی دے دوں گا۔ یہ گردہ کیا چیز ہے؟ میناکشی کے بڑے بھائی نے کہا، لیکن یہ سب کچھ بڑی رازداری سے ہوگا، تم اپنے رشتہ داروں کو اور دوست احباب کو یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم میناکشی کی خاطر کسی کو ایک گردے کا عطیہ دے رہے ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بات میں کسی کو نہ بتاؤں تو میں میناکشی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، آپ کی ہر شرط مان سکتا ہوں، مجھے یہ بھی منظور ہے۔ میناکشی کے ایک اور بھائی نے کہا، آپریشن یہاں لکھنؤ میں نہیں ہوگا، تمہیں اس کے لیے دہلی جانا پڑے گا۔ حیات محمد نے کہا، میں آپ کی یہ شرط بھی مان لوں گا، لیکن آپ میری ایک بات مان لیں، اور وہ یہ کہ میناکشی سے ملنے دیں۔ اب سے لے کر آپریشن تک وہ مجھ سے ملاقات کرتی رہے گی اور وہ میرے ساتھ دہلی جائے گی، وہاں میرے ساتھ اسپتال میں رہے گی۔ اگر آپ یہ منظور کرتے ہیں تو پھر مجھے کوئی انکار نہیں ہے۔ نریندر بھاسکر نے میناکشی کے باپ اور بھائیوں کو یہ یقین دلایا تھا کہ حیات محمد اسپتال سے زندہ واپس نہیں آئے گا، اس لیے انہوں نے حیات محمد کی یہ بات مان لی اور میناکشی کو اس سے ملنے کی اجازت دے دی۔ حیات محمد لکھنؤ سے دہلی کے لیے روانہ ہوا تو میناکشی اور اس کے رشتہ دار اس کے ساتھ تھے۔ وہ میناکشی کے ساتھ اپنی ایک الگ کار میں بیٹھا ہوا تھا۔ میناکشی کے تمام رشتہ دار قافلے کی صورت میں آگے پیچھے 3 گاڑیوں میں تھے۔ میناکشی نے پوچھا، حیات محمد یہ تم نے کیا کیا؟ میری خاطر ایک گردے سے محروم ہو رہے ہو؟ میں نے تمہارے باپ اور بھائیوں سے کہا ہے، گردہ کیا چیز ہے، تمہارے لیے میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ میں صحت مند، اچھا کھاتا پیتا رہوں گا تو میاں بیوی کی حیثیت سے بہت خوشگوار ازدواجی زندگی گزارتے رہیں گے۔ وہ اگلی سیٹ پر اس کے برابر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے شانے پر سر رکھ کر بولی، میں تم سے صرف محبت ہی نہیں کرتی بلکہ تم پر فخر بھی کرتی ہوں، لیکن اپنے اندر کی بات بتا رہی ہوں۔ نہ جانے کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، کیا ہوگا؟ کبھی خوش قسمتی، کبھی بد قسمتی، زندگی میں دکھ اور سکھ ایک دوسرے کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ ابھی ہم بہت خوش ہیں، ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ دہلی پہنچ کر نہ جانے کیا ہوگا، اور جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیونکہ اچانک کوئی بھی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو ہم اس وقت اس حادثے سے نمٹ ہی لیتے ہیں اور برے وقت سے گزر جاتے ہیں۔ وہ دوسرے دن دہلی پہنچ گئے۔ شام کو ایک ڈاکٹر نے حیات محمد کا معائنہ کیا، پھر اس کے شانے کو تھپکتے ہوئے کہا، تم بہت تندرست اور توانا ہو، ہمیں خوشی ہے کہ تم ایک ضرورت مند کو اپنا گردہ عطیہ کے طور پر دینے والے ہو۔ صبح 9 بجے تمہیں آپریشن تھیٹر میں پہنچایا جائے گا۔ میناکشی نے یہ سنا تو رونے لگی۔ وہ اس کے آنسو پوچھتے ہوئے بولا، کیا پاگل ہوئی ہو؟ میرا ایک گردہ نکل جائے گا، کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ کتنے ہی لوگ ایک گردے کے ذریعے لمبی زندگی گزار دیتے ہیں۔ میناکشی کے ماں باپ نے بھی اسے سمجھایا، بیٹی ہمت سے کام لو، کچھ نہیں ہوگا۔ ہم نے ہوٹل کے کئی کمرے کرائے پر لیے ہیں، جب تک حیات محمد اسپتال سے ڈسچارج نہیں ہوگا ہم وہی رہیں گے، اب ہمارے ساتھ چلو۔ میناکشی نے انکار میں سارے ہلا کر کہا، میرا دل گھبرا رہا ہے، میں حیات کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ باپ نے ذرا ناراضگی سے کہا، کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ کیا تم حیات کے ساتھ تنہا یہاں رات گزارنا چاہتی ہو؟ آپ کچھ بھی سمجھ لیں، میں کل صبح 9 بجے تک حیات کے ساتھ رہوں گی، ایک ایک پل اس کے ساتھ گزاروں گی۔ جب اسے آپریشن تھیٹر لے جایا جائے گا تو میں دروازے کے پاس بیٹھی رہوں گی۔ جب تک دروازہ نہیں کھلے گا مجھے میرے حیات کی زندگی اور سلامتی کی خوشخبری نہیں ملے گی، تب تک میں اس دروازے کے سامنے سے نہیں اٹھوں گی۔
اس کے ماں باپ اور بھائی یہ بات ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے کہ ان کی بیٹی ایک مسلمان کے ساتھ ایک ہی کمرے میں تنہا رات گزارے۔ وہ کبھی پیار سے اور کبھی غصے سے سمجھانے لگے۔ بڑے بھائی نے دھمکی دی کہ اگر وہ سیدھی طرح نہیں ملے گی تو اسے زبردستی یہاں سے اٹھا کر لے جایا جائے گا۔ اب میناکشی نے حیات محمد کے بازو کو تھام کر کہا، دیکھو حیات، میں نہیں چاہتی کہ تم اپنا ایک گردہ عطیہ کے طور پر کسی کے حوالے کرو، لیکن تمہاری بات مان کر میں یہاں تک آ گئی ہوں، اب تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی۔ اس نے کہا، تم بولو، جو کہو گی میں وہی کروں گا۔ وہ بولے، تم ان سے کہہ دو اور ڈاکٹر سے بھی کہہ دو کہ اگر اگلی صبح تک مجھے تمہارے ساتھ رہنے نہ دیا گیا تو تم گردے کا عطیہ نہیں دو گے۔ ٹھیک ہے، میں انکار کر دیتا ہوں، اگر ان لوگوں نے تمہیں میرے ساتھ رہنے نہ دیا تو میں بھی اپنے وعدے سے مکر جاؤں گا۔